بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا، ہمیں ابو خالد الحمر نے حدیث سنائی، اور ابو کرب اور اسحاق بن ابراہیم نے ابو معاویہ سے، اور ان دونوں ابو معاویہ اور ابو خالد نے حماد سے، انہوں نے ابو زبین سے، اور انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔ حدیث کے الفاظ ابن ابی شیبہ کے ہیں۔ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک چھوٹے سے لشکر میں جنگ کے لیے بھیجا۔ ہم نے صبح صبح قبیلہ جنان کی شاخ حرکات پر حملہ کیا۔ میں نے ایک آدمی پر قابو پا لیا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، لیکن میں نے اسے نیزہ مار دیا۔ اس بات سے میرے دل میں کھٹک پیدا ہوا تو میں نے اس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور تم نے اسے قتل کر دیا؟ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اسلحے کے ڈر سے کلمہ پڑھا۔ آپ نے فرمایا، تو نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ دیکھ لیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جاتا کہ اس نے دل سے کہا ہے یا نہیں۔ پھر آپ میرے سامنے مسلسل یہ بات دہراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے تمنا کی کاش میں آج ہی اسلام لایا ہوتا، اور اسلام لانے کی وجہ سے اس کلمہ گو کے قتل کے عظیم گناہ سے بری ہو جاتا۔ ابو زبیان نے کہا، اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اور میں اللہ کی قسم کسی اسلام لانے والے کو قتل نہیں کروں گا جب تک ذوالبجتین یعنی اسامہ اسے قتل کرنے پر تیار نہ ہو۔ ابو زبیان نے کہا، اس پر ایک آدمی کہنے لگا، کیا اللہ کا یہ فرمان نہیں، اور ان سے جنگ لڑو حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارا اللہ کا ہو جائے؟ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہم فتنہ ختم کرنے کی خاطر جنگ لڑتے تھے، جب کہ تم اور تمہارے ساتھی فتنہ برپا کرنے کی خاطر لڑنا چاہتے ہو۔ عبید اللہ اور امام مالک نے نافع سے، اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے خلاف اسلحہ اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سہیل بن ابی صالح نے اپنے والد ابو صالح سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں، اور جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ نے اپنے والد عبد الرحمن بن یعقوب سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلے کی ایک ڈیری کے پاس سے گزرے تو آپ نے اپنا ہاتھ اس میں داخل کیا۔ آپ کی انگلیوں نے نمی محسوس کی تو آپ نے فرمایا، گلے کے مالک یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بارش پڑ گئی تھی۔ آپ نے فرمایا، تو تم نے اسے بگیلے ہوئے گیلے کو اوپر کیوں نہ رکھا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیتے؟ جس نے دھوکہ کیا وہ مجھ سے نہیں، ان لوگوں میں سے نہیں جنہیں میرے ساتھ وابستہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ جہجیہ بن جہجیہ اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا، ہمیں ابو معاویہ اور وقجہ نے حدیث بیان کی۔ نیز محمد بن عبداللہ ابن نمار نے کہا، ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی۔ ان سب ابو معاویہ، وقیہ اور ابن نمیر نے حماد سے، انہوں نے عبداللہ بن مرہ سے، انہوں نے مسروق سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رخسار پیٹے یا گریبان چاک کیا یا اہل جاہلیت کی طرح پکارا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ جہجیہ کی حدیث ہے جو انہوں نے ابو معاویہ کے واسطے سے بیان کی۔ البتہ محمد بن نمار اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے، جنہوں نے ابو معاویہ اور وقع دونوں سے روایت کی، نے او کے بجائے الف کے بغیر وا جا کے بجائے اور کہا ہے۔ قاسم بن مخمیرہ نے بیان کیا کہ مجھے ابو بردہ بن ابی موسیٰ اشعری نے بیان کیا، انہوں نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ایسے شدید بیمار ہوئے کہ ان پر غشی طاری ہو گئی۔ ان کا سر ان کے اہل خانہ میں سے ایک عورت کی گود میں تھا۔ اس موقع پر ان کے اہل میں سے ایک عورت چیخنے لگی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ شدید کمزوری کی وجہ سے اسے کوئی جواب نہ دے سکے۔ جب افاقہ ہوا تو کہنے لگے، میں اس بات سے بری ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلا کر ماتم کرنے والی، سر منڈانے والی اور گریبان چاک کرنے والی عورتوں سے لا تلقی کا اظہار فرمایا تھا۔ ابو سناہر نے عبد الرحمن بن یزید اور ابو بردہ بن ابی موسیٰ سے اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ذکر کیا۔ ان دونوں نے کہا، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ پر غشی طاری ہوئی اور ان کی بیوی ام عبداللہ چیختے ہوئے رونے کی آواز نکالتی آئی۔ کہا، پھر انہیں فاقہ ہوا تو اسے حدیث سناتے ہوئے بولے، کیا تم نہیں جانتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میں اس سے بری ہوں جو غم کے اظہار کے لیے سر منڈائے، چیخے چلائے اور کپڑے پھاڑے۔ ابو وال نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کی کہ ان کو پتہ چلا کہ ایک آدمی لوگوں کی باہمی بات چیت کی چغلی کھاتا ہے، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے، چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ استغفر اللہ۔ منصور نے ابراہیم سے اور انہوں نے حمام بن حارث سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی لوگوں کی باتیں حاکم تک پہنچاتا تھا۔ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو لوگوں نے کہا، جی ان میں سے ہے جو باتیں حاکم تک پہنچاتے ہیں۔ حمام نے کہا، وہ شخص آیا اور ہمارے پاس بیٹھ گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ابو ذر نے خرشہ بن حرا سے، انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، تین قسم کے لوگ ہیں، اللہ ان سے گفتگو نہیں کرے گا، نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ نے اسے 3 دفعہ پڑھا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، ناکام ہو گئے اور نقصان سے دوچار ہوئے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون ہے؟ فرمایا، اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، احسان جتانے والا
اور جھوٹی قسم سے اپنے سامان کی مانگ بڑھانے والا۔ استغفر اللہ۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔